بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کے بعد 13 سال گزارنے کے بعد، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کافی واضح و نصیحت کی اور تبلیغ کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لے آئیں اور یوں جہالت کی زندگی کو ایک روشن راہ دکھائیں، مگر بے سود۔ ان حالات میں ہجرت مدینے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے عزیز دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینے کی جانب ہجرت کی، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا انہیں بھی ہجرت کا حکم دیا، کیونکہ جب مکہ میں مدینہ سے حجاج حج کے لیے آتے تھے تو آپ انہیں ایمان لانے کی تلقین کرتے تو وہ ایمان لے آتے، جس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں پوری تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر مدینے تشریف لے گئے، اور مدینے کے سفر پر کیا مشکلات پیش آئیں وہ بھی آخری ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک آج کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے مسلمان بھائی اور بہنیں، آپ دنیا کے جس کونے سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسلامی اور ادبی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اس ہجرت سے ہم نے کیا سیکھا، اور اس کے بعد اسلامی معاشرہ کیسے وجود میں آیا، مدینہ کی فلاحی ریاست کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ناظرین محترم، مشرکین مکہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تمام قیمتی اشیاء حفاظت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرتے ہوئے انہیں تاکید فرمائی کہ میری روانگی کے بعد تم یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دینا اور اس کے بعد مکہ سے ہجرت کرنا۔ مشرکین مکہ کے کردار کا یہ عجیب تضاد تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یقیناً ان کے کردار کا یہ بڑا عجوبہ تھا کہ ایک طرف تو وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کی جان کے در پر تھے، جبکہ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ عجیب صورتحال تھی کہ آپس میں تمام تر محبتوں اور قربتوں کے باوجود وہ باہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ پورے شہر مکہ میں اگر انہیں بھروسہ تھا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تھا، اسی لیے اپنی امانتیں وہ سب ہمیشہ بلا خوف و خطر آپ کے پاس ہی رکھوایا کرتے اور پھر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال امانت و دیانت بھی قابل غور ہے کہ آپ نے لمحہ بھر کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا یوں گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہو جانا اور یہ تمام تر مشکلات اور یہ نقصانات، ان سب کی اصل وجہ تو یہی مشرکین مکہ ہی ہے، لہٰذا کیوں نہ میں یہاں سے چلتے چلتے ان کی یہ تمام امانتیں اپنے ہمراہ لیتا چلوں، تاکہ اس طرح میرے اس نقصان کی کچھ تلافی تو ہو سکے کہ جس کا سبب خود یہی مشرکین مکہ ہی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور آپ ایسا کس طرح کرتے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو اپنی امت کو یہ سنہری تعلیم دی تھی کہ جس نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہو تم اس کی امانت اس کے حوالے کر دو، اور جس کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو تم اس کے ساتھ ہرگز خیانت نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی تمہارے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت رکھوائے، اس کے بعد جب بھی وہ اپنی امانت کا تم سے مطالبہ کرے، تم بلا چوں چرا فوراً اس کی امانت اصل حالت میں پوری طرح اور بغیر کسی کمی بیشی کے اس کے حوالے کر دو، اگرچہ اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی خیانت و بددیانتی کی ہو، لیکن تم جواب میں اس کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ چنانچہ اپنی امت کے لیے جس طرح رسول اللہ کی یہ سنہری اور بے مثال تعلیم تھی، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل اور اخلاق و کردار بھی ایسا ہی بے مثال اور روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین مخالفین اور اپنے جانی دشمنوں کی وہ امانتیں اپنے ہمراہ نہیں لے گئے، بلکہ وہ تمام تر امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کرتے ہوئے انہیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کی تاکید و تلقین فرمائی۔ امانت و دیانت کے حوالے سے تمام دنیا انسانیت ایسی روشن مثال پیش کرنے سے ہمیشہ عاجز و قاصر ہی رہے گی، لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور نام لیوا ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ واقع ہجرت کے تعلق سے ہم امانت و دیانت کے اس سلسلے میں اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں
اور اپنے اخلاق و کردار کو ٹٹولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جانثار ساتھیوں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی تجارت، زمین و جائیداد، گھر بار وغیرہ سبھی کچھ قربان کر دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کو راہ حق سے برگزیدہ کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے ترہیب کے ساتھ ساتھ ترغیب میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، یعنی ہر قسم کی بدسلوکی کی اظہار ثانی اور ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا لالچ بھی دیا۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے مسلمانوں کو بہکانے اور ورغلانے کی سر توڑ کوششیں بھی کی اور ہر قسم کے حربے آزمائے۔ غرض یہ کہ مسلمان اگر ان مشرکین مکہ کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے دین اسلام کو ترک کر دیتے تو نہ صرف یہ کہ ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ بند کر دیا جاتا اور انہیں ان کی دولت اور زمین و جائیداد سے زبردستی محروم نہ کیا جاتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ انہیں بہت کچھ دیا جاتا اور انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، زندگی بھر کی جمع پوجی رائے حق میں لٹا کر بس ایمان کی دولت کو غاصبوں اور لٹیروں سے بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اس سلسلے میں مثالیں تو بہت سی ہیں، لیکن یہاں صرف ایک مثال ذکر کی جا رہی ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر ہجرت پر روانہ ہونے لگے تو مشرکین مکہ نے ان کا راستہ روکا اور یوں کہنے لگے کہ اے صہیب، تم ملک روم سے یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور پھر یہاں ہمارے شہر مکہ میں رہتے ہوئے تم نے تجارت کی اور یہ تمام روپیہ پیسہ جمع کیا، لہٰذا ہم تمہیں یہاں سے ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میرا تمام روپیہ پیسہ فلاں جگہ موجود ہے، وہ تم وہاں سے لے لو اور مجھے جانے دو۔ اس پر وہ مشرکین مکہ خوش ہو گئے اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ غرض یہ کہ اس عمل سے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے دنیا انسانیت کو یہ انمول پیغام دے دیا کہ مومن کے لیے سب سے اہم ترین دولت ایمان کی دولت ہے، کہ سب کچھ لٹا کر بھی اگر اس دولت کو بچا لیا جائے تو یہ بہت بڑے فائدے کا سودا ہے۔ اسی واقعہ کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنی جان تک فروخت کر دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تو بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں دنیا کی ہر دولت سے زیادہ بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور قیمتی ترین متاع ایمان کی دولت تھی، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ مال و دولت باقی رہے یا نہ رہے، جان بچے یا نہ بچے، مگر ایمان بہر صورت سلامت رہے۔ چنانچہ واقع ہجرت ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی ایمانی کیفیت کا محاسبہ کریں اور اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں، اور اس عظیم اور تاریخی سفر یعنی سفر ہجرت میں پوشیدہ اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جن کے نام لیوا اور امتی ہیں، جن سے محبت کی ہم دعوے دار ہیں، ان کا نظریہ اور انداز فکر تو یہ تھا کہ جو کچھ لٹتا ہے لٹ جائے مگر ایمان سلامت رہ جائے۔ یہی واقع ہجرت کا پیغام ہے۔ واقع ہجرت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رکھی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مکہ سے مدینے کی جانب یہ ہجرت محض مشرکین مکہ کے ظلم و استبداد سے نجات اور ان کی اظہار ثانیوں سے فرار کی خاطر نہیں تھی، بلکہ ان کی اس ہجرت سے اصل مقصود ایک نئے اور ایک ایسے مثالی معاشرے کا قیام تھا کہ جس کی بنیاد عقیدہ و ایمان، حق و صداقت اور عدل و انصاف پر ہو، جہاں کسی کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی، ناانصافی اور حق تلفی کا کوئی تصور نہ ہو، جہاں ہر ایک کی جان و مال اور عزت و آبرو مکمل محفوظ ہو، کیونکہ ایسے مثالی معاشرے کا قیام بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اس دنیا میں جتنی اقوام ہیں اور جتنے مذاہب و ادیان کے پیروکار ہیں، ان سبھی کے یہاں کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ ان میں سے کسی کے سال کا آغاز ہوتا ہے ان کی کسی اہم ترین اور محبوب و محترم شخصیت کی پیدائش سے۔ چنانچہ وہ لوگ ہمیشہ نئے سال کی آمد کے موقع پر اس حوالے سے خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی کا نیا سال شروع ہوتا ہے ان کی کسی اہم شخصیت کی وفات کے دن سے، لہٰذا یہ لوگ ہمیشہ رونے دھونے اور غم منانے میں ہی مشغول و منہمک رہتے ہیں، جبکہ اسلام تو اللہ کا دین ہے اور اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے۔ لہٰذا اسلامی سال کا تعلق نہ تو کسی کی پیدائش سے ہے اور نہ ہی کسی کی وفات سے، بلکہ اسلامی سال کا آغاز تو واقع ہجرت سے ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں متعدد ایسے واقعات پیش آئے جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مسرت کا باعث بنے، جبکہ اسی طرح بہت سے ایسے واقعات بھی تواتر کے ساتھ پیش آتے رہے جو کہ انتہائی رنج و غم اور بڑے صدمے کا سبب بنے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اسلامی سال کے آغاز کے لیے مسرتوں سے بھرپور کسی واقعے کا انتخاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیشہ خوشیاں ہی مناتے رہنا اور اصل مقصد سے غافل ہو جانا دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح کسی اندھوناک واقعے کو بھی اسلامی سال کے آغاز کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیشہ غم منانا، روتے رہنا اور پست ہمتی کا شکار ہو جانا بھی مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز واقع ہجرت سے ہوتا ہے، تاکہ ہمیشہ نئے سال کی آمد کے موقع پر وہ قیمتی ترین سبق اور وہ اہم ترین پیغام ذہنوں میں تازہ ہوتا رہے کہ جو اس تاریخی واقعے میں ہمارے لیے پوشیدہ ہے، یعنی اللہ پر سچا ایمان، حقیقی توکل، امانت و دیانت کی ضرورت و اہمیت، دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا جذبہ و شعور، حق کی سربلندی کی خاطر جہد مسلسل اور صحیح فہم، نیز ہر قسم کے حالات میں صراط مستقیم پر مکمل استقامت کے ساتھ قائم رہنا۔ اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے واقع ہجرت کے انتخاب کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اس قدر عظیم الشان اور ایسا بے مثال واقعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دین اسلام جو کہ ہجرت سے قبل محض مکہ شہر کے اندر محصور تھا، اب ہجرت کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے زمان و مکان کی تمام حدود و قیود کو توڑتا ہوا مشرق و مغرب میں، شمال اور جنوب میں، دنیا کے ہر خطے اور ہر گوشے میں جا پہنچا۔ مکہ میں مسلمان انتہائی کمزور و مجبور تھے، بے بسی و قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ ہجرت کے بعد ان کے لیے اب ایک نئی اور بدلی ہوئی زندگی کا آغاز ہوا، ایسی زندگی جو کہ ان کی مکی زندگی سے یکسر مختلف تھی۔ غرض یہ کہ واقع ہجرت چونکہ مسلمانوں کے لیے دینی، معاشی اور سیاسی ہمیشہ کے لیے انتہائی خوشگوار تبدیلی کا نقطہ آغاز ثابت ہوا، لہٰذا اسلامی سال کا آغاز بھی واقع ہجرت سے ہی کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے قبل اپنی حیات طیبہ کے 40 سال اس دنیا میں گزارے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ کی یہ پیغمبرانہ زندگی 23 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں سے ابتدائی 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور پھر ہجرت کا حکم نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ، اس دور میں جسے یثرب کہا جاتا تھا، ہجرت فرما گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری 10 سال گزارے۔ رسول اللہ کی 13 سال مکی زندگی کو جس طرح ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اسی طرح 10 سال کے عرصے پر محیط اس مدنی زندگی کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ناظرین محترم، مدینہ آمد کے بعد سن 6 ہجری میں پیش آنے والے صلح حدیبیہ کے واقعے تک کا 6 سالہ دور، جس کے دوران چھپے ہوئے اندرونی دشمنوں نیز بیرونی دشمنوں نے مختلف مشکلات پیدا کی، متعدد جنگوں کی نوبت آئی، بالآخر صلح حدیبیہ کے نتیجے میں صورتحال میں تبدیلی رونما ہوئی۔ دوسرا ہے صلح حدیبیہ کے بعد 2 سالہ دور۔ اس صلح کی وجہ سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشرکین مکہ کی طرف سے قدر بے فکری میسر آئی تھی، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے ہوئے مختلف سربراہان مملکت، فرمانرواؤں اور حکمرانوں کے نام دعوتی خطوط ارسال فرمائے، تاہم یہ امن عارضی ثابت ہوا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلسل عہد شکنی کے نتیجے میں بالآخر 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سن 8 ہجری میں اس معاہدہ صلح کا خاتمہ ہو گیا۔ سن 8 ہجری ماہ رمضان میں فتح مکہ کے تاریخی واقعے سے سن 11 ہجری ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کا تقریباً 2.5 سالہ دور تیسرا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں چونکہ فتح مکہ کے نتیجے میں مشرکین کا غلبہ ختم ہو گیا، ان کی شان و شوکت جاتی رہی اور وہ ظاہری و نفسیاتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں ملک عرب کے طول و عرض میں لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ بڑی تعداد میں بڑے بڑے وفود کی شکل میں دین اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ اس 2 سالہ دور میں ان وفود کا مستقل تانتا بندہ رہا۔ ہجرت مدینہ سے مقصود یہ نہیں تھا کہ محض مشکلات سے نجات کی خاطر
کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جانب نقل مکانی کر لی جائے، بلکہ اصل مقصود ایک نئے معاشرے کا قیام تھا کہ جس کی بنیاد عقیدہ و ایمان پر ہو، جس کا اپنا کوئی تشخص ہو، کوئی قانون ہو، کوئی دستور ہو، ورنہ محض نقل مکانی کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد اب اس نئی جگہ پر ہر مسلمان کا یہ فرض تھا کہ وہ اس نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے محنت و کوشش اور فکر و جستجو کرے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے اور اپنا فرض پورا کرے۔ اور اس سلسلے میں ان سب کے متفقہ قائد اور رہبر اور رہنما خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مکی دور میں تمام مسلمان اگرچہ عقیدہ و ایمان کے معاملے میں یقیناً باہم متفق و متحد تھے، لیکن ان کا کوئی مستقل معاشرہ نہیں تھا۔ وہ سب وہاں متفرق اور منتشر تھے، الگ الگ محلوں اور بستیوں میں، کسی ایک محلے میں اکا دکا مسلمان، دور دراز کسی دوسرے محلے میں 2-4 مسلمان۔ لہٰذا مکی دور میں مسلمانوں کی کوئی مستقل معاشرتی زندگی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکی دور میں قرآن کریم کی جو صورتیں یا جو آیات نازل ہوئیں، ان میں صرف ایسی بنیادی تعلیمات تھیں کہ جن پر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ انفرادی طور پر عمل کر سکتا تھا۔ ان میں اجتماعی یا معاشرتی مسائل کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ لیکن اب یہاں مدینے میں وہ سب یکجا تھے، آزاد تھے، مکمل خود مختار بھی تھے۔ اب اس نئے اور مکمل خود مختار معاشرے کے لیے نئے قانون، نئے آئین اور نئے دستور کی ضرورت تھی، کیونکہ اب تو گویا باقاعدہ ایک نئی مملکت وجود میں آ چکی تھی۔ اس نوزائیدہ مملکت کو کس طرح چلانا ہے، جہاں قواعد و قوانین کیا ہوں گے، معیشت اور روزگار کے مسائل کا حل کیا ہوگا، اندرونی اور بیرونی خطرات سے کس طرح نپٹا جائے گا، جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا، نیز اجتماعی و معاشرتی مسائل کا حل، تجارت و سیاست، معیشت و اقتصاد سے متعلق امور وغیرہ، یقیناً یہ سب کچھ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور پھر مزید یہ کہ اس بڑے چیلنج سے نپٹنے کے لیے اس شہر، اس علاقے، اس ماحول، نیز وہاں آباد لوگوں کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی امور اور ان کے پس منظر سے مکمل واقفیت و آگاہی ضروری تھی، تاکہ کوئی بھی قاعدہ و قانون یا آئین و دستور ترتیب دیتے وقت ان تمام امور کو ملحوظ مد نظر رکھا جا سکے۔ چنانچہ اس وقت مدینے کے باشندوں کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ انہیں ہم 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، جن کا تفصیلی ذکر اس سے اگلی قسط میں کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیں۔